ہم اس سے جھگڑنے لگتے ہیں کہ بار بار یہی دروازہ تمہیں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائی میں ایک پیغام دیتا ہوں، اگر کوئی سائل، اگر کوئی غریب، کوئی فقیر آپ کے دربار میں بار بار آتا ہے تو اس سے ناراض مت ہو، بلکہ خوشی سے جو ہو اسے دے دو، اور دے کر کے پلٹو تو اپنا سر جو ہے رب کی بارگاہ میں جھکا دو، اور یہی کہو کہ مولا اے پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا کہ تو مجھے دینے والوں میں بنا دیا ہے، تو مجھے عطا کرنے والوں میں بنا دیا ہے۔ اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو مجھے فقیروں میں نہیں بلکہ دینے والوں میں شمار رکھا ہے۔ میرے دوستو، کوئی فقیر آپ کے دربار میں اگر آتا ہے وہ آپ کے لیے سبق ہے، اس کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے عبرت اور سبق لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے طرح بنا دیتا تو میرا کیا حال ہوتا، میں کس پریشانی میں رہتا۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو مانگنے والوں میں نہیں بنایا، دینے والوں میں بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا پیٹ پر پتھر باندھ کے غریبوں کی مدد کیے ہیں، کیا ہم لوگ کرتے ہیں؟ ہم تو آپ تو پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اگر محلے میں کوئی غریب ہے کبھی دیکھے ہیں اس کو جا کے؟ مسجد ہے محلے میں، امام صاحب کھائے ہیں کہ نہیں کھائے؟ امام صاحب بیچارے مارے شرم کے کچھ بول نہیں پاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھے سو گئے بھوکے۔ کیا میدان محشر میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم پیٹ بھر کے کھایا تھا، جس کو اپنا رہنما بنایا تو اس کو بھوکا سلایا؟ یا غریب لوگ جو بھوکے سو جاتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے پڑوسی سے پوچھا جائے گا۔ جس کو اللہ نے جتنی دولت دی ہے اتنی اس کے پاس ذمہ داری بھی عطا کیا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ دولت آ گئی ہے ہم عائش کریں گے، نہیں، ہر ایک دولت کے بارے میں حساب ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، رب کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اے فرشتوں کہاں ہے میرا وہ فقرہ جو میری محبت میں میری رضا کے خاطر اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر کے دنیا سے آیا ہے اور زبان پر شکوہ نہیں لایا، میری محبت کے خاطر انہوں نے بھوک کو بھی برداشت کیا ہے، غربت کو بھی برداشت کیا ہے، تنگ دستی کو بھی برداشت کیا ہے، ان لوگوں کو اٹھاؤ اور بلا حساب اس کو جنت میں لے جا کے ڈال دو۔ اس وقت تمام فقیر لوگ، تمام غریب لوگ جو رب کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزارے ہیں کھڑے ہو جائیں گے، جنت کے طرف چلیں گے۔ اس وقت تمام کے تمام امیر لوگ جو اپنے دولت کے نشہ میں چور تھا، جو دولت کی گھمنڈ میں دنیا میں جیتا تھا، یہ تمام لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کاش اگر مجھے بھی دولت نہ ملتی دنیا میں، ہم بھی فقیر ہوتے، ہم بھی غریب ہوتے، ہم بھی اللہ کی رضا کے خاطر اپنی زندگی گزارتے تو آج بلا حساب میں بھی جنت کے طرف چلا جاتا۔ اب آقا فرماتے ہیں ہر امیر لوگ جو ہے میدان محشر میں یہی تمنا ظاہر کرے گا، کاش میرے پاس اتنی ہی دولت ہوتی جتنی کی مجھے ضرورت تھی تاکہ آسانی کے ساتھ حساب دے کے ہم جنت میں چلے جاتے۔ وہاں ہر حساب، ہر ایک دولت، ہر ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ میرے آقا دعا فرماتے کہ مولا میرے گھر والے کو، میرے خاندان کو اتنی ہی رزق دینا جتنی کی اس کو ضرورت ہے، اور ہمارے پاس، آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ تجوری میں رکھے ہیں، 20 لاکھ روپیہ بینک میں رکھے ہیں، پھر بھی صبح اٹھ کے سوچ رہے کدھر سے 5,000 آ جائے، کدھر سے 10,000 آ جائے۔ یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ہے میرے پاس، اس کا ہم حساب کیسے وہاں دیں گے، اور دینا تو ہوگا۔ یہی تو ایک سچائی ہے کہ مرنا ہوگا، سب جانتا ہے، حساب دینا ہوگا، یہ بھی سب جانتا ہے، یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ تو میرے آقا پیٹ پر پتھر بانے میدان بدر میں اترے ہیں، 300 صحابہ کرام ہیں، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، کھجور چوس کر کے روزہ رکھے ہیں،
اور اسی گٹھلی کو جیب میں رکھ لیے ہیں کہ جب ہم بدر کے میدان میں اتریں گے، دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، افطار کا وقت اگر آ جائے اسی کو چوس کے ہم افطار کر لیں گے۔ ایسے عالم میں صحابہ 313 کی تعداد میں ہے، نہتا ہے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، چلنے کے لیے سواری نہیں، کھانے کے لیے دانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے نڈال ہو کر جب زمین پر گرنا چاہا، نڈال ہو رہے تھے، اتنے میں ایک ہلکی سی ہوا چلی، رسول تاجدار کے کرتے مبارک دامن پاک ہوا میں لہرائی، صحابہ نے کیا دیکھا؟ ارے ہم تو 3 دن کے کھائے ہیں، میرے نبی تو نہ جانے کب کے کھائے ہیں، ان کے شکم پاک پہ نہ جانے کئی پتھر بندھا ہوا ہے۔ بندھا ہوا پتھر جب صحابہ نے دیکھا، صحابہ کے اندر ایک جوش ابھرتی ہے، ایک جذبہ آتا ہے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم جیئیں گے یا مریں گے، آپ کی عظمت پہ آج قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اسلام کے خاطر ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہے، جینے کے لیے بھی تیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 313 صحابہ کرام میرے نبی کے شکم پاک پر، پیٹ مبارک کے اوپر جب پتھر بندھا ہوا دیکھا تو کہا کہ میرے آقا تو نہ جانے کب کے کھائے ہوں گے، ان کے شکم پاک پہ کئی پتھر بندھا ہوا ہے، ہم تو 3 دن کے بھوکے ہیں، ہم تو 3 دن کے پیاسے ہیں، ہم نڈھال ہو رہے ہیں۔ اب جب نبی کا یہ منظر دیکھا ہے کہ پیٹ میں پتھر بندھا ہوا ہے تو تمام صحابہ کرام ایک جذبہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں۔ میرے آقا نے سب کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی دیا ہے، ارشاد فرمایا جا بدر کے میدان میں۔ اب جب 313 کے کاندھے پر اسلام سفر کر رہا تھا، پوری دنیا کفر کے عالم میں تھی، 313 مجاہد کے ساتھ کاندھے پر اسلام سفر کیا۔ اب اسلام سے پوچھا جائے، اے اسلام، جب تو 313 کے کاندھے پر سفر کر رہا تھا، کیا تجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ کیا تجھے خوف نہیں تھا؟ کیا تجھے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں تھا؟ اسلام کہتا ہے ارے جب ہم 313 کے کاندھے پر سفر کر رہے تھے ہزاروں دشمنوں کے سامنے، تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، یہ صحابہ اگر ختم ہو گئے، شہادت کا جام پی لیے، تو پھر میرا ماننے والا کون ہوگا؟ اس بات کی مجھے نہ وہاں پرواہ تھی نہ آج یہاں پرواہ ہے۔ جو مجھے مانے گا وہ جہنم سے بچے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست، اسلام کو ہم اور آپ مانتے ہیں تو یہ احسان نہیں کر رہے اسلام پر، ہمارا اور آپ کا کوئی احسان نہیں ہے دین پر، کھلم کھلا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اس دین کا احسان ہم پر ہے کہ ہم مسلمان بنے، اللہ کو پہچانے، رسول کو پہچانے، دین محمدی کو پہچانے، شریعت کو پہچانے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، شادی بیاہ، یہ سب جو سیکھے اسی دین اسلام سے سیکھے ہیں، ورنہ کوئی جانور بن کے گھومتے، کوئی کہاں گھومتے، کوئی کہاں گھومتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دین کا احسان ہم پر ہے، آپ پر ہے، اس دین کا احسان ہم پر آپ پر ہے۔ آپ ایمان لائے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ اس دین پر ہم کچھ کر رہے ہیں، اس دین پر احسان کر رہے، نہیں نہیں نہیں، یہ دین تو وہاں خوف نہیں کھایا جب 313 کے کاندھے پہ سفر کر رہا تھا، تو آج کیا خوف کھائے گا؟ آج تو اربوں خربوں اس کو ماننے والا ہے۔ کل پوری دنیا میں بدر کے میدان میں صرف 313 ہی لوگ تھے ایمان والے، اور اسلام ہوا یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ لوگ اگر ختم ہو جائیں گے پھر مجھے مانے گا کون، مجھے پڑھے گا کون، مجھے سمجھے گا کون۔ وہاں جب خوف نہیں کھایا تو آج کیا خوف کھائے گا؟ حق ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ آج کیا خوف کھائے گا؟ ارے اس اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں بہت کی، نمرود آیا پوری طاقت کے ساتھ کہ اسلام کو مٹا دیں گے،
फिरौन आया पूरी ताकत के साथ कि इस्लाम को मिटा देंगे। शद्दाद आया पूरी ताकत के साथ कि इस्लाम को मिटा देंगे। यजीद आया पूरी सल्तनत के साथ कि इस्लाम को बदल देंगे। लेकिन एक इमाम हुसैन ने तन्हा खड़ा हुआ और इस्लाम को बचा के हम तक पहुंचा दिया। तो इमाम हुसैन से पहले शद्दाद आया था, फिरौन आया था, अबू जहल आया था। फिरौन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पटक के खत्म कर दिया। अल्लाह ने नमरूद फिरौन को जो है दरिया में गर्क कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। नमरूद आया था इब्राहिम के सामने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की सल्तनत की धज्जी उड़ा दी और इस्लाम को बचा लिया। अब जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए तो यजीद ने पूरी सल्तनत के साथ आया, पूरी ताकत के साथ आया, पूरी दुनिया के समर्थन के साथ आया कि इस्लाम को बदल देंगे, कानून मुस्तफ़ा को बदल देंगे, दीन मोहम्मदी को बदल देंगे, हदीस मुस्तफ़ा को बदल देंगे, खुदा के कुरान को बदल देंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने तन्हा करबला के मैदान में पहुंचकर अपनी खानदान लुटा करके यजीद की सल्तनत की धज्जी उड़ा दी और इरशाद फरमाया, यजीदो ना तेरा तख्त रहेगा, ना तेरी तख्त रहेगी, ना तेरा ताज रहेगा। जब भी रहेगा तो इस्लाम रहेगा। तू कहता है कि इस्लाम बदल देंगे, इस्लाम के कानून को बदल देंगे, शरीयत मुस्तफ़ा को बदल देंगे, तो कान खोल के सुन लो, तुम खत्म हो सकते हो, शरीयत मोहम्मदी नहीं बदला जा सकता है। इसको पैदा भी कोई नहीं हुआ जो इसको बदले। तो